اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں لا اسلام NN چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز سٹوری سناتی ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا۔ بادشاہ نے جب اس کی قابلیت دریافت کی، اس آدمی نے اپنی قابلیت ایسی بتائی کہ میں ہر مسئلے کا حل نکالتا ہوں اور میں اندازے خوب لگاتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاستدانوں کی لمبی قطار تھی، لیکن اتفاق سے ان کے استبل کا ذمہ دار فوت ہو چکا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا ذمہ دار بنایا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کی، تو آدمی نے بتایا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے وہ گھوڑا بڑا مہنگا خریدا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم صادر فرمایا، جو دور کہیں جنگل میں گھوڑے سدھارنے کا کاروبار کرتا تھا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے تو مجھے یہ گھوڑا اصیل اور نسلی کے حساب سے بیچا تھا، لیکن یہ تو نسلی نہیں ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، گھوڑا ہے تو نسلی، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی۔ چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اسی گائے کے زیر سایہ پلا ہے اور بچپن اس نے گائے کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے ذمہ دار کو بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ کیسے پتہ چلایا کہ گھوڑا اصیل نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گائیوں کی طرح گھاس کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا کر کھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس بات سے خاصا متاثر ہوا اور اس نے اس کے گھر میں اناج، گھی اور بنے دانے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی بیگم کے محل میں رکھوالی کرنے پر مامور کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اس آدمی سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی، تو اس نے جواب دیا کہ اس کی طور اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ ہی کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اپنے حواس درست کیے اور اپنے ساس بلوایا اور معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کی پیدائش کے وقت رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے واسطے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے نوکر کو بلایا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں اور بادشاہ لوگ ایسے نہیں کرتے۔ بادشاہ اس آدمی سے بہت خوش ہوا اور ان کو اناج، بیڑ بکریاں بطور انعام دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے نوکر سے اپنے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا کہ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوکر نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے اسے جان کی امان دینے کا وعدہ کیا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہو تو بادشاہ، لیکن نہ تو آپ بادشاہ کے بچے ہو
اور نہ تو آپ کا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو انتہائی غصہ آیا، لیکن جان کی امان کا وعدہ دے چکا تھا۔ چنانچہ اس مسئلے کو سلجھانے اپنی والدہ کے محل جا پہنچا تاکہ پتہ چلے کہ ماجرا کیا ہے اور وہ کون ہے جو اس کا بیٹا نہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ سے سارا مسئلہ بیان کیا۔ ان کی والدہ نے ان کی بات سن کر کہا کہ ہاں، تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ بادشاہ نے نوکر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں؟ نوکر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت۔ جب بادشاہ لوگ اپنے نوکروں سے خوش ہوتے ہیں تو انعامات ہیرے، موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، جبکہ آپ اناج، گیہوں، بھیڑ بکریاں یہ چیزیں عنایت فرماتے ہیں۔ یہ اسلوب کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کے بادشاہ حیران ہوا، لیکن اس نوکر سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ وزیر خاص رکھا۔ ناظرین کرام، یہ سچ ہے کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق آموز اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام NN چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔